پارہ ہمارا 27واں 27 اور سورۃ زاریات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اڑا کر بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والے بادلوں کی قسم، پھر آسانی سے چلنے والی کشتیوں کی قسم، پھر کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ اتنی ساری قسمیں کھا کے کیا اللہ نے بتایا؟ تم سے جو وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے، بدلہ مل کے ہی رہے گا۔ راہوں والے آسمان کی قسم، تم اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ کیا سرائیوں نے غارت کر دیا، کیا سرائیوں والے غارت ہو گئے جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہے؟ جس دن وہ آگ کے فتنے میں ڈالے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے فتنے کا مزہ چکھو، یہی وہ ہے جس کا تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان ساری قسموں کا لب لباب ایک ہی ہے۔ ان قسموں کا یہ ترجمہ کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پہ تھے اور آپ نے فرمایا کہ کوئی آیت یا تفسیر پوچھنا چاہے، کوئی حدیث پوچھنا چاہے تو پوچھ لو۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ والزاریات کی تفسیر کر دیں، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد ہماری ہے۔ کا فل حاملات کا اس سے مراد بادل ہے، اور فل جاریات آپ نے کہا اس سے مراد کشتیاں ہیں، اور فل مقسمات امرا اس سے مراد فرشتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، اور جو کیا سرائیاں کر رہے ہیں نا، جو صرف ایک زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مارے جائیں گے۔ یقین پہ بات کریں، بھروسے پہ بات کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں شک کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ جس دن یہ سونے کی طرح آگ میں تپائی جائیں گے اور جہنم میں جلائے جائیں گے، انہیں دھتکار کر اور ذلیل کر کے کہا جائے گا اب جلنے کا اور عذاب کا مزہ چکھو، یہی وہ ہے جس کی تم جلدی میں جایا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن ان المتقین فی جنت وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو نعمتیں انہیں دی ہوں گی انہیں لے رہے ہوں گے، بلا شبہ یہ اس سے پہلے مخلص تھے۔ یہ رات کو تھوڑی دیر ہی سویا کرتے تھے اور سحر کے بعد استغفار کرتے رہتے تھے۔ ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں سب کا یہ حق تھا۔ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت کچھ نشانیاں اور تمہاری ذاتوں میں بھی، پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بالکل سچی بات ہے، اسی طرح جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ ایمان والوں کا یہاں بتایا جا رہا ہے، پرہیزگاروں کا بیان ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن جنتوں میں ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ گزشتہ دنوں کے زمانے میں جو وہ کرتے تھے، راتوں کو کم سویا کرتے تھے، کوئی رات ایسی بسر نہیں کرتے تھے کہ اس کا کچھ حصہ اللہ کی یاد میں نہ صرف کر لیں۔ اول وقت میں کریں، درمیانی رات میں کریں یا آخری رات میں، بہرحال وہ رات کو کچھ نہ کچھ حصہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں نوافل پڑھے بغیر وہ سو جائے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑے، میں بھی انہی میں سے تھا۔ جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو بھانپ لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی حدیث جو میں نے سنی وہ یہی تھی کہ آپ فرمائے تھے لوگوں کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام کا رواج دو، اور رات کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہو نماز پڑھو، سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے اس کام کی۔ اور پھر ان کی ایک اور خوبی ہے، ایک اور صفت ہے، اس راتوں کو بیدار تو رہتے ہی ہیں، اپنے لیے استغفار تو کرتے ہی ہیں، لیکن اپنے مالوں کا حصہ بھی لوگوں میں بانٹتے ہیں، لوگوں کے حقوق نہیں بھولتے، زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، اس میں سلوک بھی کرتے ہیں اور صلہ رحمی بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان اللہ والوں نے اپنے مال میں سے ایک حصہ مقرر کر رکھا ہے، جو مانگتا ہے وہ بھی، ان کو بھی، جو نہیں مانگتے سفید پوش لوگ ان کے لیے بھی۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل کا حق ہے، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہی کیوں نہ آئے، اگر وہ مانگتا ہے تو اسے کسی مجبوری نے اگر ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کیا تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔
هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. کیا آپ کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب انہوں نے آپ کے پاس آ کر سلام کیا تو آپ نے اسلام کا جواب دیا، فرمایا کہ اجنبی معلوم ہو رہے ہو. پھر چپکے سے گھر جا کے ایک فربا بچڑے کو اچھلائے اور اس کو مہمانوں کے سامنے رکھایا. فرمایا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر ان کی طرف سے آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا. مہمانوں نے کہا آپ خوف نہ کریں. انہوں نے آپ کو ایک علم والے بچے کی خوشخبری سنائی. آپ کی بھی تعجب سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی میں بڑھیا اور بانج ہوں. انہوں نے کہا ہاں تمہارے رب اسی طرح فرمایا، بلا شبہ بڑا حکمت والا اور غیر محدود علم والا ہے. یعنی اسباب کا محتاج اللہ نہیں ہے، اسباب اس نے بنائے ہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں. جہاں آپ کے اسباب فیل ہوتے ہیں وہیں تو اللہ تعالیٰ کے معجزات شروع ہوتے ہیں. کا فما خطبک ایھا المرسلون. اچھا آپ کا معاملہ کیا؟ خطبہ کا ہوتا ہے کوئی ضروری معاملے کے لیے آتا ہے. فرمایا اے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا مقصد؟ انہوں نے جواب دیا ہم گنہگاروں کی طرف بھیجے کہ تاکہ ہم ان پر کنکر برسائیں جو ہاتھ سے آگے بڑھنے والوں کے لیے آپ کے رب کے پاس نامزد ہو چکے. اس لیے ہم نے وہاں سے تمام ایمان والوں کو باہر کر دیا. وہاں ہم نے مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا اور ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. اور موسیٰ کے قصے میں بھی عبرت ہے جبکہ ہم نے انہیں فرعون کے پاس ایک کھلی دلیل دے کر بھیجا. پھر وہ اپنے سرداروں کے پھر گیا اور کہنے لگا یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. پھر ہم نے اسے اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اور وہ تھا بھی قابل ملامت. اور عاد کے بارے میں بھی جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، آندھی جس سے بھی گزرتی تھی اس کو چورا چورا کیے بغیر نہیں چھوڑتی تھی. اور سمود کے بارے میں بھی جبکہ ان سے کہا گیا مقررہ وقت تک اور فائدہ اٹھا لو، انہوں نے اپنے رب کے فرمان سے سرتابی کی. آخر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز کڑک نے ہلاک کر دیا. پھر وہ کھڑے بھی نہ ہو سکے اور نہ بدلہ لینے کے قابل بن سکے. قوم نوح کا بھی اس سے پہلے یہی انجام ہو چکا کیونکہ وہ لوگ بھی نافرمان تھے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اور ہم نے آسمان ہاتھوں سے بنایا اور ہم نے اسے کشادہ بنایا اور ہم نے زمین بچھا دی اور ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے. اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل ہو. لہٰذا اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ. بے شک میں تم کو اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود شریک نہ کرو. بے شک میں تم کو اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں. كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسل إلا كانوا ساحرا اور مجنون. اتوسعوا به بل هم قوم طاغون. اس طرح تم سے پہلوں کے پاس بھی کوئی ایسا نبی نہیں آیا جن کو انہوں نے جادو کا یہ دیوانہ نہ کرا دیا. اور کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے چلے آئے ہیں بلکہ یہ سرکش آپ ان سے منہ موڑ لیا. آپ پر کوئی الزام نہیں اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اور میں نے جنوں انسانوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ مجھے خواہش ہے کہ مجھے کھلائے پلائے. یقیناً اللہ ہی روزی رساں اور زبردست قوت والا ہے. بلا شبہ ظالموں کے لیے ان کے ساتھیوں کے حصے کی مانند حصہ ہی جلدی نہ مچائے اور کافروں کے لیے اس دن کی خرابی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. تمام انبیاء کے واقعات بارہا رپیٹ کیے جاتے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں آپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. آپ سے پہلے پیغمبر بھی جن کو آج یہ بڑی عزت اور احترام سے پوچھتے ہیں ان کے دور میں ان کو دیوانہ جادوگر کہا گیا. اسی طرح ٹھیک آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے، کافروں کا دستور ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انہوں نے وصیت کی ہوئی ہے کہ جب تک پیغمبر دنیا میں رہے تو اس کی تکذیب کرو، جب دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا لو یا پھر اس کی ریسپیکٹ کرنی شروع کر دو. تو یہ ہر دور کے لوگوں کی روش رہی ہے. تو اس لیے آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان مت ہو، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. اور اللہ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ اس کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں. پھر جس نے اس کی اطاعت کی اللہ سے مکمل جزا دے گا اور جس نے نافرمانی کی اسے اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محتاج رکھے اور اپنے سوا کسی کا بھی محتاجی نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا دل گناہ سے بھر دوں گا اور تیرا افلاس ہٹا دوں گا. اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرا دل پریشانیوں سے بھر دوں گا، تیری ضرورت رفع نہ کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنا بندہ بنا کے زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت دے. سورۃ طور. سورۃ طور کے بارے میں جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا. میں نے آپ کی آواز یا قرات سے زیادہ پیاری کسی کی آواز یا قرات نہیں سنی. ام سلمہ فرماتی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی. فرمایا لوگوں کے پیچھے پیچھے سواروں کا طواف کر لو. چنانچہ میں نے طواف کیا، آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ طور کی قرات فرما رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور
والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين۔ یہ اپنی پڑھائی پڑھنے میں اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی تفسیر انسان کر ہی نہیں پاتا، ایک ایک الفاظ کے اندر خزانے سموئے ہوئے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طور کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے کاغذ پر لکھی ہوئی، آباد گھر کی قسم، اونچی چھت کی قسم اور بھڑکے ہوئے سمندر کی قسم، آپ کے رب کا عذاب ہو کے رہے گا، اس کا کوئی روک نہیں۔ جس دن آسمان کانپنے لگے اور پہاڑ چلنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی باتوں میں اچھل کود کریں۔ جس دن انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے، کیا یہ جادو ہے تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس میں داخل ہو جب اس میں تمہارا صبر کرنا نہ کرنا یکساں تمہارے عملوں ہی کا بدلہ ہے۔ بیت المعمور کے بارے میں معراج والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتویں آسمان سے اوپر چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بیت المعمور کی طرف چڑھایا گیا جس پہ روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں، جس طرح زمین والے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ بیت المعمور 7ویں آسمان والے فرشتوں کا کعبہ ہے، اسی وجہ سے خلیل اللہ کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے آپ نے دیکھا، کیونکہ آپ بیت اللہ کے بانی ہیں اور عمل کی جنس سے عمل کی جزا ملتی ہے۔ بیت المعمور کعبہ کے محاذ میں 7ویں آسمان والا کعبہ ہے، ہر آسمان میں بیت اللہ کے محاذ میں ایک گھر ہے جس کا فرشتہ طواف کرتے ہیں، پہلے آسمان کے گھر کا نام بیت العزت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں بیت المعمور عرش کے محاذ میں ایک گھر ہے جسے فرشتے آباد رکھتے ہیں، روزانہ اس میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے کہا جانتے ہو بیت المعمور کیا؟ بولے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کعبہ کے مقابلے میں آسمان کی مسجد اگر گرے تو کعبہ ہی پر گرے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ تو اس گھر کی قسم کھائی گی اور پھر بھڑکتے ہوئے سمندر کی۔ یہ کس دن ہوگا؟ جس دن جہنم، جس دن قیامت کا دن آئے گا۔ ان کی قسمیں کھا کے بتایا گیا کہ اللہ کا عذاب کوئی روکنے والا نہیں اور اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور اس دن آسمان کی کپکپاہٹ اور قیامت کی آمد کے بارے میں بتایا گیا، یعنی جس دن آسمان خوب زور زور سے کانپنے لگے گا یا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا یا گھومنے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے، یعنی بکھرے ہوئے ریت اور اڑاتے ہوئے ذروں کی مانند ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہی خرابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم وواقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ یقیناً پرہیزگار بہشتوں نعمتوں میں ہوں گے اور جو نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی ان سے خوش ہو رہے ہوں گے، انہیں ان کے رب جہنم کے حساب سے بچا لے گا، مزے سے اپنے عملوں کا بدلے کھاؤ پیو۔ یہ برابر بچھے ہوئے تختوں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور ہم ان کا جوڑا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے لگا دیں گے۔ یہاں خوش نصیبوں کا بیان ہے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے کہ جہنم کے عذابوں سے جو بدبختوں کا اور ہوگا محفوظ رہیں گے، جنت کی بہاروں میں موجیں اڑا رہے ہوں گے، اس کی بہترین اور طرح طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، طرح طرح کے کھانے، وضع کے مشروب، قسم قسم کے لباس، رنگ رنگ کے مکانات اور ہر قسم کی سواریاں جو اللہ نے دی ہوئی نعمتیں ہیں ان سے محفوظ ہو رہے ہوں گے۔ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنا بھی ایک مستقل نعمت ہے۔ پھر جنت کی بہاریں اور سونے پر سہاگا کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا دل میں اس کا کھٹکا گزرا۔ اللہ فرمائیں گے تمہارے عملوں کا صلہ ہے، اب جنت میں مزے سے کھاؤ پیو، صرف جنت کے طلبگار نہیں بننا، جنت کے خریدار بھی بننا ہے۔ عمل کریں ایسے کہ جنت کے لیے بسائے جانے کے ہم قابل ہوں۔ دنیا میں جو چلتا پھرتا جنتی اعمال کرتا ہے، جنتیوں جیسے اخلاق کرتا ہے، چلتا پھرتا جو جنتی ہوتا ہے وہی جنت میں بسائے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ تمام خوبیاں ہم میں پیدا کرے جو انسان کو جنت میں نسانے کا سبب بنتی ہیں۔ اور ایمان لائے ایمان میں ان کے اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، ان کے عمل میں سے بال بھی کم نہیں کریں گے، ہر شخص اپنے عملوں میں گروی ہوگا، ہم ان کے لیے میووں کے پسندیدہ گوشت کی ریل پھر کر دیں گے۔ یہ جنت میں ایک دوسرے سے دل لگی کے طور پر جام شراب میں چینا چپٹی کر رہے ہوں گے، جس کے کیف و سرور میں نہ تو کوئی غلوب ہوگا اور نہ ہی کوئی بےہودہ بات ہوگی۔ ان کے آس پاس نوعمر غلام پھر رہے ہوں گے، گویا وہ چھپے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کریں گے، کہیں گے آپ سے پہلے ہم اپنے گھروں میں سہمے ہوئے رہتے تھے، آخر اللہ نے اپنا احسان فرمایا، ہمیں سخت لو کے عذاب سے بچا لیا، ہم تو پہلے سے اس کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہی محسن اور بڑا مہربان ہے۔
یہاں کیا پتہ چلتا ہے کون جائے گا جنت میں؟ وہ ہی جائے گا جو دنیا میں اللہ کے حکموں پہ چلتا تھا، کیونکہ کل امرئ بما کسب راہن، ہماری جانیں جنت کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم وہ اعمال کر کے جائیں اور اپنی جانوں کو جہنم سے بچا کے جنت کے رہنے کا مستحق بنائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہو کر اپنے ماں باپ بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے، کہے گا وہ تمہارے مرتبے تک نہیں پہنچے۔ عرض کریں گے کہ اے اللہ میں نے اپنے اور ان کے لیے عمل کیا۔ اللہ حکم فرمائے گا اچھا انہیں اپنے ہی پاس بلا لو، پھر اپنے واسطے آیت پڑی۔ مومن کے چھوٹے بچے بھی اپنے باپوں سے ملا دیے جائیں گے، لیکن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارا کوئی اپنا پیارا اپنا رشتہ دار قریبی رشتہ دار بھی اگر اللہ نہ کرے جہنم میں چلا گیا، تو اس کی نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ وہ اللہ میاں آپ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا تو میں جنت میں ہوں تو اس کو بلا دیں، اس میں نہیں ہوگا۔ آپ کے اپنے پیارے جن پہ آپ تبلیغ کریں وہ آپ پہ تبلیغ کریں، درجات میں وہاں کمی پیشی ہوگی، کسی کا درجہ بہت اونچا ہوگا کسی کا کم ہوگا، تو وہاں پہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو اونچے درجے والے ہیں ان کو اعزاز کے طور پہ نیچے نہیں لایا جائے گا، بلکہ نیچے والوں کو اوپر بلا لیا جائے گا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين، اپنی فیملی میں ڈر کے رہتے تھے، انت نہیں مچائی ہوئی تھی، آخر نہیں اٹھائی ہوئی تھی، منمانی زندگی نہیں ہم گزارتے تھے، اللہ کے حکموں کے مطابق ڈرتے ہی رہتے تھے کہ کہیں کمی کوتاہی نہ ہو جائے۔ یہ نہیں تھا کہ مست تھے اور عیاشیاں کرنے میں لگے ہوئے تھے، اس لیے اولاد مال فتنہ نہ بنے، رشتوں کو فتنہ نہ بنائے، ان کی بہترین تربیت کریں اور ان کے ساتھ رہ کے آخرت بنانے کی کوشش کریں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ نصیحت فرماتے ہیں رب کے فضل سے نہ تو آپ کاہن ہیں نہ دیوانے کا۔ مشرک کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے ہم اس پر زمانے کے حوادث موت کا انتظار کریں، آپ فرما دیں اچھا منتظر ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ کیا ان کی عقلوں کو یہ سکھاتی بلکہ لوگ سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن بنا لیا بلکہ ایمان والے ہی نہیں؟ اچھا تو اس جیسی ایک ہی بات لا کر دکھا تو دو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ خود بخود ہی خالق کے بغیر پیدا ہو گئے یا خود ہی اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمان کو یا زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ یہ لوگ یقین لانے والے نہیں۔ کیا آپ کے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں یا یہ ان پر دروغہ ہے یا ان کے لیے کوئی زینہ ہے جس پہ یہ چڑھ کر سنائے؟ پھر تو ان کے سننے والے کو کوئی روشن دلیل پیش کرنی چاہیے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، کیا آپ ان سے کچھ اجر مانگ رہے ہیں جس کے بوجھ کے نیچے یہ دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے جس کو یہ لکھ لیتے ہیں، یا کوئی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں؟ کافر خود ہی برائی میں مبتلا ہوگے، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے بالکل پاک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت توحید الوہیت کا بیان کیا۔ اللہ نے کہا توحید ربوبیت توحید الوہیت کا ثبوت ہے، یعنی کیا یہ موجد کے بغیر خود بخود موجود ہو گئے یا انہوں نے خود اپنے آپ کو خود ایجاد کر لیا؟ جواب دیں نہ یہ خود بخود موجود تھے، نہ اپنے موجد آپ ہیں، بلکہ ان کا خالق اللہ ہے، کوئی بنانے والی ہستی ہے تو یہ دنیا میں ان کا وجود ہے نا، ان کا نام و نشان تک نہ تھا، اللہ نے انہیں عدم سے وجود بخشا۔ جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا، جب آپ اس آیت پر آئے تو میرا دل پریشان ہو گیا، میری حالت کب کب آنے والی ہو گئی، یعنی میں سوچنے لگ گیا۔ جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ بدر کے بعد قیدیوں کے فدیے کے سلسلے میں آپ کے پاس آئے تھے، یہ اس وقت مشرک تھے، اس صورت کی آیت کو سن کر انہیں مسلمان ہونے کا شوق پیدا ہوا، اور ان کے اسلام کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، اسلام قبول کرنے کی وجوہات میں سے۔ تو غور سے سنا، اب مشرک ہے لیکن اتنے غور سے سنتے ہیں کہ ان کا دل کانپ جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ مبلغ بلا معاوضہ کی تبلیغ کرتے ہیں، کیا آپ تبلیغ پر ان سے اجر کا مطالبہ کریں جن کے بوجھ میں یہ دبے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی ایسا بھی نہیں ہے، آپ تبلیغ بلا معاوضہ کرتے ہیں اور ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے، پھر بھی ان سے آپ سے ان کو تنگی ہوتی ہے، یعنی یہ اپنے خیر خواہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھیں تو یہی کہیں گے کہ یہ طے بتہ بادل آپ انہیں چھوڑ دیں، یہاں تک انہیں ان دن سے واسطہ پڑ جائے۔ کس دن سے؟ جس دن بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ آپ اپنے رب کے حکم میں صبر کرتے رہیے، کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، اور جب خواب سے اٹھیں گے تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں، اور رات کو بھی اس کی پاکی بیان کریں اور تارے ڈوبتے وقت بھی اس کی پاکی بیان کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے آپ انہیں چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان پر وہ دن آ جائے جس دن وہ بے ہوش کر دیے جائیں، قیامت کا دن یا موت کا وقت۔ بڑا سخت وقت ہوں گے سارے، وہ دونوں وقتوں میں ان کے مکر کام نہیں آئیں گے۔ جتنی مرضی چالیں چل لیں، جتنی مرضی سیاستیں کر لیں، اس دن یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ ان کی چال ان کے کام نہیں آئے گی، اور کوئی ان کی جو پلاننگ تھی وہ ان کے کام نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ان کی اذیتوں پہ صبر کرتے ہوئے اور پرواہ نہ کریں۔ آپ ہماری حفاظت میں ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے، اور جب آپ نماز کے لیے اٹھے تو اپنے رب کی تعریف کریں، اس کی پاکی بیان کریں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک پڑھیں۔ عمر فرماتے ہیں آپ یہ دعا نماز میں شروع میں پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ رات کو نیند سے جاگتے تو اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، کہا کہ رب مجھے بخش دے، دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ پھر اگر اس نے پکا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز بھی پڑھ لی تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ اسی طرح مجلس کی کفارے کی بھی ہمیں دعا ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے تعلیم دی کہ جب آپ مجلس سے کھڑے تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھ لیا کریں، یہ کلمے مجلس کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا فرمان ہے جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا وہاں کثرت سے لایانی باتیں بھی ہوئی تو مجلس سے اٹھتے وقت سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھ لیں۔ اس مسئلے میں جو کچھ گناہ کی باتیں ہوئی، لرزش کی باتیں ہوئی، اللہ انہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ پھر اللہ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رات کے وقت اس کی پاکی بیان کرو، یعنی ذکر اللہ کرو، ان کو کہہ کے ان کی امت کو سنایا گیا، عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز پڑھو۔ فرمایا فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سورۃ اسراء میں رات کے وقت تہجد پڑھ لیا کیجیے جو آپ کے لیے نفل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا اور تاروں کے ڈوبنے کے وقت بھی آپ نماز پڑھا کریں اور اللہ کی پاکی بیان کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ نجم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاروں کی قسم جب وہ ڈوبے، تمہارا ساتھی نہ بہکا نہ ٹیڑھی راہ پر، وہ اپنی خواہشوں سے کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ کا فرمان تو صرف وہی ہوتا ہے جو آپ پر بھیجی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی غرض، کوئی خواہش اپنی خواہش نفس پر مبنی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی ہر بات وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ جو فرض آپ کے سپرد ہے اس کی تبلیغ آپ فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کی شفاعت سے جو نبی نہیں ہے، دو قبیلے رابعہ اور مضر کا یا ایک قبیلے کے برابر آدمی جنت میں جائے گا۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رابعہ مضر سے نہیں ہے؟ فرمایا میں صرف وہی کہتا ہوں جو کہہ رہا ہوں، یعنی جو مجھے اللہ نے حکم دیا میں اتنا ہی کہتا ہوں۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں جن جن حدیثوں کو یاد کرنا چاہتا انہیں لکھ لیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنتا لکھ لیتا ہے۔ قریشی نے مجھے منع بھی کیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ بات لکھ لیتے ہو، کبھی آپ بشر ہے، ضروری تو نہیں کہ ساری وہی آپ ہو۔ جب میں نے لکھنا چھوڑ دیا تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا لکھا کرو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے حق بات کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے، چاہے وہ قولی حدیث ہو، فعلی حدیث ہو، تقریری حدیث ہو، خلقی ہو یا خلقی ہو، ساری چیزیں جو ہے اللہ کے حکم ہی سے وہ کہتے ہیں۔ انہیں بڑی طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو زور آور والا ہے۔ پھر وہ آسمانوں کے بلند کنارے پہ اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوا اور پھر قریب ہوا اور اتر آیا۔ پھر وہ 2 کمانوں کے فاصلے تک بلکہ اس سے بھی کم فاصلے تک آ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے بندے میں وحی کی، جو کچھ بھی وحی کی، جو کچھ دیکھا اس میں نبی کے قلب نے جھوٹ نہیں بولا، اور جو کچھ نبی نے دیکھا انہیں اس میں شک ہے۔ بلا شبہ آپ یہ فرشتہ ایک اور بار بھی دیکھ چکے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے بعد جنت الماوا ہے، جبکہ سدرہ پر وہ چھا رہی ہوتی تھی جو اس پر چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی۔ یقیناً آپ نے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ امین الامت کے معلم روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ جو کچھ لوگوں کے پاس لے کر آتے ہیں وہ اللہ کی تعلیم کی بھی باتیں ہوتی ہیں جو روح الامین کے ذریعے آپ پر اتاری گئی۔ سخت قوت والے سے مراد روح الامین ہی ہے، انہیں کو سخت قوت والا کہا جاتا ہے۔
آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا۔ افق اعلیٰ سے مراد آسمان کا وہ کنارہ ہے جہاں سے صبح صادق نمودار ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں 2 ہی دفعہ دیکھا۔ ایک دفعہ آپ کی خواہش کے مطابق روح الامین آپ کو اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیا، آپ سے تمام مشرق کے افق بڑھا ہوا تھا، اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پر جب آپ کو لے کر آسمان پر چڑھے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہو کہ دونوں میں بقدرے 2 کمانوں کے بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ رب العالمین نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل علیہ السلام اور بلا واسطہ جو کچھ وحی نازل کی وہ حق کی ہے، یعنی جو کچھ آپ نے شب معراج میں دیکھا وہ سب حق ہے، یعنی آپ کے قلب مبارک نے حق کو قبول کیا اور اسے بیان کیا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ظاہری آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، بلکہ آپ نے اپنے قلب مبارک سے اپنے رب کو دیکھا، جیسے کہ ابن عباس میں سے مسلم میں روایت ہے کہ آپ نے اپنے دل سے 2 دفعہ اللہ کو دیکھا۔ ابو ذر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ نور ہی نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا دیدار ہوا، فرمایا تم نے ایسی بات کی جس سے میرا روح رواں کانپ اٹھا ہے۔ میں نے کہا ام المومنین سنیے، تو قرآن میں یہ آتا ہے لقد رآ من آیت ربہ الکبریٰ، آپ نے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ بولی کہاں جا رہے ہو؟ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام کا دیکھ رہے ہیں جو تمہیں یہ خبر دے کہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، کچھ چھپا لیا تو ان باتوں کو مت ماننا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ باندھا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے آنکھیں ہیرا کر دینے والی بے انتہا موتی اور یقوت جھاڑ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، آپ کے 600 پر تھے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں پہلے آپ کو حدیثیں سنا چکی ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی جب معراج کی رات آپ کو بلایا گیا، اور یہ نشانیاں اس لیے دکھائیں کہ ہماری قدرت اور عظمت کو آپ دیکھ لیں اور پھر لوگوں تک ان کو جا کے بتائیں۔ آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی، اگر آپ رب کو بھی دیکھتے تو دیدار کا بھی بیان فرما دیتے نا۔ آپ صحابہ سے بھی ذکر فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ بھلا تم نے اس لات اور عزا اور تیسرے منات کے بارے میں سوچا؟ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ اس صورت میں تو یہ بڑی گندی تقسیم ہوئی۔ یہ تو صرف نام ہی ہے جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے مقرر کر لیا، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل اور خواہشات کے پیروکار ہیں، یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ کیا انسان کی ہر امید پوری ہوتی ہے؟ اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا، آسمانوں میں بہت سے فرشتے جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی جب تک اللہ اپنی خوشی اور مرضی سے جس کے لیے چاہے اجازت نہ دے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو سب کچھ ملتا ہے جس کی اس نے خواہش کی؟ تو کچھ نہ کچھ محرومیاں رہ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ بہت ارمان نکلے میرے پھر بھی کم نکلے، تو ارمان نہیں پورے ہوتے دنیا میں، خواہشیں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کی تو خواہشوں کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا، اسے اگر ایک وادی سونے کی دی جائے تو دوسری کی تمنا کرے، اگر اس کا پیٹ بھرتا ہے تو کیا چیز؟ قبر کی مٹی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر شخص کو اپنی خواہشوں پہ غور کر لینا چاہیے، اسے معلوم نہیں کہ اس کی خواہش پر کیا لکھا جائے گا۔ تو اس لیے خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اصل آخرت بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ آخرت جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی ہی آپ کو ملے گی۔ آخرت کے لیے جتنی محنت کر سکتے ہیں آپ اتنی محنت کریں، اتنا ہی آپ کو ریگارڈ ملے گا، اتنا ہی صلہ ملے گا۔ آخرت آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گی۔ دنیا تو اتنی ملے گی جتنی آپ رب نے آپ کے نصیب میں لکھ دی، اس سے زیادہ آپ کو دنیا نہیں مل سکتی۔ آپ جو مرضی کر لیں دنیا اتنی ہی ملے گی جو رب نے آپ کے نصیب میں لکھی ہے، لیکن آخرت اتنی ملے گی جتنی آپ چاہتے ہیں۔ ہم نے دنیا اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، دن رات ہم بھاگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی ہر خواہش پوری کر لیں گے اور ہر کام گین کر لیں گے، ہر کامیابی۔ اور آخرت تو اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے پہ آئے تو گناہگاروں کو بخشے، نہ بخشے تو پرہیزگاروں کو نہ بخشے۔ اس طرح کے کفریہ کلمے کہہ کے ہم نے آپ کو ریلیکس کر رکھا ہے۔ آخرت کے لیے دوڑیں۔ جن کا آخرت پر ایمان نہیں وہ فرشتوں کو عورتوں جیسا نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل تو ہے ہی نہیں۔ محض کیا سرائیوں کے پیروکار اور گمانے حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس سے اعراض کریں جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا، اس کا منتہا نظر دنیا ہی تو ہے، ان کی یہی تو انتہا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کون راہ سے بھاگ گیا اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ یعنی شرک والوں کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، رشتے اللہ کی بیٹی ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ سو دنیا داروں سے اعراض کیجیے۔
یعنی آپ بھی ان سے اعراض کریں، جنہوں نے حق سے اعراض کر لے اسے چھوڑ بیٹھے، ان کے علم کی انتہا بس دنیا، ان کی زندگی کا مقصد محض دنیا، ظاہر ہے کہ یہ مقصد خیر و برکت سے خالی ہے، اس لیے فرمایا ان کے علم کی انتہا محض دنیا طلبی ہے، اس لیے دن رات دنیا میں ڈوبے رہتے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا اسی کا گھر جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اسی کا مال جس کا پاس آخرت میں مال نہ ہو، اور ایسے نادان ہی جمع کرتے ہیں، یعنی جو آخرت میں بے گھر اور فقیر رہنا چاہتا ہے وہ دنیا کو اپنا گھر، اس کو مال کو اپنا مال سمجھتا ہے۔ اس لیے میں ایک مسنون دعا ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اللہ ہمارے انتہائی فکر اور منتہائی علم دنیا کو نہ بنا۔ پھر فرمایا اللہ رائے یافتہ گمراہوں کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ میں رائے یافتہ لوگوں میں شامل کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ ہی کہتا ہے کہ بروں کو ان کے عملوں کی سزا دے دے، مخلصوں کو جو بڑے بڑے گناہ اور بے حیائی سے سوائے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اچھا بدلہ دے۔ یاد رکھیے آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا جو تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، لہٰذا آپ اپنی پاکیزگی بیان نہ کیجیے، وہی پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو کبائر سے بچتا ہے، یجتنبوا الکبائر، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، بری بے حیائیوں سے بچتا ہے سوائے اس کے کہ لمم، تو ایسے بندوں کے لیے رب نے یہاں پہ معافی کی ایک خوشخبری سنائی ہے کہ جب انسان گناہ کر سکتا ہے، گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، فرمایا ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم روکا جاتا ہے بچتے رہوگے تو تم سے برائیاں مٹا دی جائیں گی اور تمہیں عزت والے گھر میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت مغفرت والا ہے، صبح کے بھولے ہوئے کے لیے شام کو ہاتھ پھیلاتا ہے اور شام کے بھٹکے ہونے کے لیے صبح ہاتھ پھیلاتا ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا، جب تک روح نرخرے میں نہیں پہنچ جاتی۔ کبائر سے بنے، صغائر کی بھی معافی مانگے، ہر وقت کیئرفل رہیں، اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے، مغفرت کی بہت زیادہ، ہواؤں سے بھی بڑی ہے، سمندروں سے بھی بڑی ہے اس کی معافی۔ اللہ تعالیٰ اس کی رحمت ہمارے عملوں سے بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے، بس اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے مال نہ دیکھ، اپنی رحمت میں نظر رکھ اور ہم سب کو معاف فرما دے۔ پھر بتایا کہ اپنے آپ کو نیک مت ظاہر کرو، اپنی تعریفیں نہ کرتے رہا کرو، اپنی نیکیاں نہ جتلاتے رہا کرو۔ اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے اور کس کے دل میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن میں آتے کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی تعریفیں آپ کرتے اور اپنی بڑائیاں جتلاتے رہتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے پاک کر دے، کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ محمد بن عمر بن عطار کہتے ہیں میں نے اپنی بچی کا نام برہ رکھا، پھر مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا، خود میرا نام برہ تھا، آپ نے فرمایا اپنی پاکی بیان نہ کرو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اللہ ہی اس کو خوب جانتا ہے، اللہ تم سے زیادہ نیکوں کو جانتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اگر نیکی کرتے بھی تو جتلاتے بولتے ہیں، جو بھی کوئی کام ہو جائے تو کہتے ہیں وہاں میں تھا، میں نے فون کیا، میری وجہ سے ہوا، میں ہوئی بہت اچھا، میں کیا کروں، میں کسی کو دکھی دیکھ نہیں سکتا، میں نے فلاں کو دیکھا، میں نے اپنے گھر سے اٹھایا اس کو دے آیا، ہر وقت دہراتے اور جتلاتے رہتے ہیں۔ اس سے اسلام منع کرتا ہے اور قرآن منع کرتا ہے۔ اگر آپ نے کچھ کیا ہی ہے تو اللہ کے لیے کیا ہے، اس کی رضا کے لیے کیا ہے، تو بس اللہ ہی کے حوالے کر دے، نہ کہ اس کو جتلا کے دہرا کے اپنے جو نیکیاں اس کو آپ ضائع کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ بھلا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور کام دیا اور سنگ دل بن گیا۔ اب یہاں ہماری عکاسی کی جا رہی ہے، کیا وہ غیب دان ہے جو سب کچھ کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس کی خبر نہیں دی کہ جو موسیٰ کے صحیفوں اور باوفا ابراہیم کے صحیفوں میں موجود تھا کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اطاعت سے منہ موڑنے والے کی یہاں برائی ہے، جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی رسالت اور نماز کی پابندی سے منہ موڑ لیتے ہیں، انہیں چھٹلاتے ہیں اور حق نہ مانتے ہیں اور نہ انہی کی برائی ہے۔ یہاں بخیل کی مذمت ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرتے اور بخیل بن جاتے اور سنگ دلی سے نصیحت مان کر ہی نہیں دیتے، کبھی کبھار تھوڑا بہت دے دیتے ہیں، ہاتھ جھاڑ کے کہتے ہیں بہت دے دیا، اور جب اپنے اوپر خرچے کا آتا ہے تو انلمیٹڈ خرچہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بخل کی مذمت بھی ہے، یعنی کہ آپ بخیل کے پاس غیب کا علم ہے کہ جو میں نے دیا بہت ہے، کافی دے دیا، بس یہی بہت ہے۔
اگر میں نے اسے روپیہ پیسہ اللہ کے نام میں خرچ کر ڈالا تو فقیر ہو جاؤں گا، کیا اس کو بھی اس چیز کا ڈر رہتا ہے؟ اس ڈر سے خرچ سے ہاتھ روک کر نیکی کا سلسلہ کاٹ دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات تو نہیں ہے، غیب دان تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ خیرات اس نے سلوک اس لیے روکا ہوا ہے کہ اس کی طبیعت میں بخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کرتا رہے اور عرش والے کی طرف سے کمی کا اندیشہ نہ کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ سورۃ سبا میں بھی ہے جو کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، وہ بہترین روزی رساں ہے، وہ بڑا چڑھا کے دیتا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے وفا کی ان کے کتابوں میں بھی آیا اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ جلدی اس کی کوشش کو دکھلا دی جائے گی، پھر اس کو کامل ترین بدلا دیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اعمال خود درست کریں، اپنی آخرت خود بنائیں، اپنی قبروں کو خود روشن کرنے کی کوشش کریں، اس امید اور اس آس پہ نہ رہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے کوئی کچھ کرے گا۔ ان صحیفوں میں یہ بتایا کہ انسان اپنی کوشش کا بدلہ پائے گا، جس طرح کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس طرح کسی کی کوئی نیکی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے مردوں کو ثواب نہیں پہنچتا، کیونکہ تلاوت مردوں کا عمل اور کسب نہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کا جواز ثابت ہے، نہ آپ نے امت کو شوق دلایا، اور نہ ہی صراحت یا یہ اشارے کنارے سے اس پہ ابھارا۔ اصال ثواب کے لیے تلاوت صحابہ سے بھی ثابت نہیں۔ اگر یہ عمل خیر ہوتا تو صحابہ کرام ہم سے پہلے اس پہ سبقت لے جاتے۔ یاد رکھو نیکیوں کے کام قرآن و حدیث کے صاف صاف حکم اس سے ثابت ہوتے ہیں، یہاں قیاس اور رائے کی گنجائش نہیں، البتہ دعائیں اور صدقے کا ثواب میت کو ضرور پہنچتا ہے، یہ اس حدیث پہ اجماع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 عمل جاری رہتے ہیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، یا جاری رہنے والا صدقہ جو اس کے بعد بھی پہلے کی طرح جاری رہے، اور وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ تو دراصل یہ تینوں عمل مرنے والے کی کوشش کا پھل ہے۔ حدیث میں کہ انسان کی پاکیزہ اور حلال روزی وہ ہے جو اس نے اپنے آپ کو کھلائی اور اس کی اولاد اس کی کمائی میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، خود یہ بھی اس کا اپنا ہی عمل ہے، اور صدقہ جاریہ جسے وہ وقف کر گیا، اس کے عمل کے اثار ہے کیونکہ اسی کا کیا ہوا وقف ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ یاسین میں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم ہی مردوں کے عمل لکھ لیتے ہیں جن کو آگے بھیج چکے اور جن کے بعد میں نشانات ہیں۔ جس علم کی نشر و اشاعت کی جائے اس کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، وہ بھی اس کی کوشش اور عمل ہی کا نتیجہ ہے۔ صحیح حدیث میں جس نے ہدایت کی طرف کسی کو بلایا ہدایت پر آنے کے برابر ثواب ملے گا، اور ہدایت پر آنے والوں کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے لیے صدقہ جاریہ کرنے کے کام کرنے کی توفیق دے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَزْكَى وَأَبْقَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ آپ کے رب کے پاس پہنچنا ہے، یہ کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، یہ کہ وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا، یہ کہ اس کے ذریعے دوبارہ پیدا کرنا، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ اسی نے پہلے عادیوں کو ہلا کے اس مودیوں کو بھی جن سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا، ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو، کیونکہ وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے، الٹے ہوئے علاقوں کو بھی اسی نے الٹایا، پھر اسے چھپا لیا جس نے چھپا لیا۔ آپ اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے جھگڑا کریں گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی آزفۃ الآزفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ فاعبدوا۔ آپ بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والے ہیں، نزدیک آنے والی نزدیک آ گئی، اللہ کے سوا کوئی سے ہٹانے والا نہیں۔ کیا پھر تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، بلکہ تم کھیل رہے ہو، لہٰذا اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والے ہی نبی تھے، یعنی ان کی جن سے تھے، انہی کی طرح رسول تھے۔ سورۃ احقاف میں ہم نے پڑھا، آپ نے فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تو آیا نہیں۔ قیامت قریب آ گئی ہے، نہ تو کوئی اسے ہٹا سکتا نہ کوئی اس کے آنے کا وقت مقرر کر سکتا ہے۔ نذیر یعنی چکا دینے والا، خبردار کر دینے والا، خطرے کو دیکھ کے ڈرا دینے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سخت آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، اور سمجھ آپ کو آنے والے وقت سے جو قیامت قریب آنے لگے اس کے ہولناکیوں کے بارے میں جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے جھجوڑنے کے لیے آئے ہوں۔ اٹھ جاؤ اور اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے۔
آپ نے فرمایا جتنا ان دونوں انگلیوں میں فاصلہ بس اتنا ہی قیامت میں اور مجھ میں فاصلہ، یعنی میرے بعد قیامت آ جائے گی۔ فرمایا میری اور قیامت کی مثال گھڑ دوڑ کے دو گھوڑوں کی طرح ہے، یعنی اگر ایک سے پہلے پہنچ گیا تو دوسرا بھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا یہ میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک دستہ دشمن کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا، اس کو دشمن کو قریب ہی کمین گاؤں میں چھپا چھپا دے کر خیال کیا کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے وہ ٹیلے پر چڑھ کر کپڑا ہلانے لگا کہ دشمن سر پر ہے، ہوشیار ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا میں وہ ہوں۔ سامدون یعنی تم اعراض کرتے ہو، قرآن سے غفلت برتتے ہو، مغرور ہوتے ہو۔ سامدون گانے کی طرف بھی ہے کہ گانوں میں کھیل کود میں لگے رہتے ہو۔ مومنوں کو حکم ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، عبادت کے معنی اور توحید اخلاص کے مطابق عبادت کریں، یعنی اللہ ہی کی طرف جھک اور خلوص سے اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ ابن عباس فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمان مشرکوں اور جنوں انسان نے بھی سجدہ کیا۔ آپ مطلب مطلب بن ابی وداع کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورۃ نجم پڑھی، پھر آپ نے اور آپ کے ساتھ والوں نے سجدہ کیا مگر میں نے سجدہ نہ کیا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب یہ سورت سننے پڑھنے والوں کے ساتھ ضرور، جو بھی آپ یہ سورت سننے پڑھیں تو اس پڑھنے والوں کے ساتھ ضرور سجدہ کریں۔